Alaikum. Hello everyone. Hopefully you're doing fine. In today's session, I'm going to talk about modernism and its impact on literature. So let's see what it is and how does it incorporate various salient features. In the fine arts, a break with the past and the concurrent search for the new forms of expression, modernism fostered a period of experimentation in the arts from the late 19th to the mid 20th century, particularly in the years following World War I. In an era characterized by industrialization, the nearly global adoption of capitalism, rapid social change, and advances in science and social sciences, modernism felt a growing alienation incompatible with Victorian morality, optimism, and convention. New ideas in psychology, philosophy, and political theory kindled a search for new modes of expression. So we can see that how it is a kind of movement that is rebellious in nature with offering a distinct style, and it has interdisciplinary trends affecting visual arts, literature, architecture, and other fields of social sciences. So it emerges in the Western society in the late 19th and the 20th century. So you can see various visuals displayed before you representing and depicting the tenets of modernism in arts as well as in architecture. Modernism seeks to innovate new shape such as technological and scientific advancements made it possible, new philosophical perspectives, the impact of Einstein's theory of relativity, F.H. Bradley's understanding that reality is not absolute, and then Henry Bergson's concept of Elan and his work on time and consciousness. Similarly, Freud's work on dream, unconscious, and sexuality. So, in a way, modernism challenged the accepted notions and traditional ideologies. The rejection of accepted beliefs and convention in organized religion, in science, in social and economic paradigms, in the arts led to the pavement of this particular movement. The modernist rejected Aristotelian dictum that art should be mirror of reality. It developed that an art that testifies to all that is unknown, troubling, and unpredictable in the self. It also talked about expression related to fascination for the primitive impulses of man, such as basic instincts or basic desires. Art was not to be judged by the old standard of mimesis, the literal representation of reality. Experimentation and pushing of boundaries defined much of modernist art. Modernism optimized the pursuit of personal and artistic freedom. So, modernism also explored the city as a place of alienation and loneliness, but also of possibility and freedom, while depicting new possibilities for the future orientation. Modernist works have been defined as a self conscious art of high aesthetic value, usually non representational and non mimetic. It is an art which turns from realistic and humanistic representation towards
a more experimental style in pursuit of a deeper penetration of life. Literary modernism talks about and also takes into consideration internationalism, globalism, or cosmopolitanism. The experience of migration marked the modernist movement. Writers like Ezra Pound, Gertrude Stein, Ernest Hemingway lived in Paris, T.S. Eliot in London, James Joyce in Zurich, Trieste, and Paris. So these writers made it possible for the incorporation of new forms of expression. Flaubert and Henry James in fiction, the avant garde movement in the visual arts, Cubism, which allowed the incorporation of various types of shapes, such as mathematical shapes, in the poetry and in other arts, such as paintings. Futurism also became part of it. Futurism is the incorporation of technology and science and other scientific features that allowed the incorporation of speed and energy into literature and as well as social sciences. Also, it incorporated the other feature such as surrealism. Surrealism, as you know, is also one of the feature of modernism, where artistic and literary movement sought to challenge the reality by depicting unconscious mind and irrational. Surrealist features are like dreamlike imagery, symbolism, and collage, where we blur various boundaries coming from various other fields. So these expressions or these impressions or these sub movements had abolished the conventions that had governed the work of art existing hitherto, where you could see that how they challenged the existing concepts of art in classical as well as in romantic stages. So there the chart displayed before you displays a kind of comparison between pre-modern world as well as modern world. Pre-modern world was ordered, whereas modern world is full of chaos. Pre-modern world is hierarchical, and then the modern world is full of dynamic possibilities. Pre-modernist world is meaningful, whereas the postmodern world is or modern world is futile. Pre-modern is stable, modern is unstable. Pre-modern is faith, modern is loss of faith. Pre-modern has a clear sense of identity, whereas modern world, modern literature, and modern forms of art represent confusion, chaos, and a confused state of identity as far as literature and social realities are concerned. Similarly, Dadaism also became part of modernism, and you should be familiar if you're a student of literature that how Dadaism also became a kind of familiar term during modernist literature, which is a kind of anti-art movement that emerged aftermath of World War One, especially in Europe. So, in a way, it was a kind of reaction to the preconceived absurdity and violence of war. So, it in a way countered the notions and propagations of concepts related to war and challenged those ideologies. Similarly, you can see that how the impact of World War One on representation, if the avant-garde had
treated traditional moral aesthetic values with great suspicion. World War One reduced works words such as truthfulness, goodness, progress, rationality to meaningless husk. World War One confirmed the modernist perspective that bring or that being civilized was merely a veneer that quickly vanishes. So in a way, modernist world challenged the idea and ideology of being civilized or staying a kind of updated individual. Likewise, abstract words such as glory, honor, courage, or hollow were obscene beside the concrete names of villages, the number of roads, the names of rivers, the numbers of regiment and the dates. So in a way, modernist challenged everything and all those accepted ideologies as well as notions. Modernist literature incorporated suspension of Aristotelian concept of art as imitation of external reality, as was the concept of Aristotle that it in a way is a kind of mimicry of reality or mimesis or copy of the original reality, that art represents something in a kind of copied shape. Then exploration of reality from unconventional or defamiliarized perspectives also became part of modernist literature. Interest in capturing personal impression and incomplete perceptions which do not claim to represent any objective truth also became part of modernist literature. The temporality of time, the passage of time, traditionally represented in a linear fashion, changes to capture the fluctuations of the mind. Chronological time is often combined with a more subjective representation in modernist literature. Aesthetic values such as clarity and unity of effect lose currency in favor of a style that seeks to represent the disordered and fragmented quality of modern experience. Juxtapositions, fragmentation, collage, as well as indirect style and stream of consciousness emerge as a central artistic device. So, stream of consciousness, you should be familiar, is a kind of mental link or association of an idea to another concept, image, or idea that further connects to another and leads to a kind of stream of thoughts from one singular episode to multiple realities or concepts or ideas that connect to that particular type of ideology. Modernism, which had been a minority taste before the war, came to define the war in 1920s. The Wasteland as the most prominent form of modernism, the touchstone of as a method of modernist literature. Touchstone is a kind of literary critical idea or the idea from literary criticism where you take one line or a poem or a piece of literature as a touchstone method or a kind of yardstick on, and you consider it as a standard, and on the basis of that particular standard you judge the merits and demerits of other literary works. The Wasteland. Wasteland by T.S. Eliot. It describes a mood of deep disillusionment stemming from the collective experience of World War One and Eliot's personal circumstances. It deploys the sense of desolation, of uncertainty, and of futility, which is the hallmark of the whole generation. What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? Son of man, you can't say or guess, for you know only
a heap of broken images. So these lines aptly describe how the modernist writers depicted the reality of the son of a man who cannot say or guess because he or she, if it is a feminine gender, think in the heap of broken images because nothing is organized, nothing is well styled, rather, everything is in a kind of chaotic situation. The wasteland, recognized as a major statement of the modernist poetics in its use of formal techniques, the style is marked by the hundreds of allusions, historical references, quotations from the other texts, classical and obscure, highbrow and lowbrow in different languages. So, in a way, it is a kind of perfect representation of the work of modernism. Here the you can see the sources that are included, and the title comes from the ritual to romance in the Western literature that describes a kingdom where genitals of the king have been wounded and the injury affects the king's fertility as well as the kingdom itself. With its regenerative power gone, the kingdom has turned into a kind of wasteland. So this poem is also a kind of representative work of modernism. Azra Pond also was one of the other modernist writer. You can refer to the works, and also the other writers include HD, and then you can see them, but I'm not going to go into that detail. So let me go back and summarize this work in Urdu for the people or for the students who understand Urdu or Hindi in a more clear or in a clearer way. ماڈرنزم جو ہے اگر آپ دیکھیے تو یہ ایک آرٹ کی موومنٹ تھی جس نے ٹریڈیشن کو، پاسٹ کو، ماضی کو، فارمز کو توڑا تھا، اور وہ ان سے نکل کے اس نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے تھے. اور ان نئے طریقوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو نیا زمانہ تھا، انڈسٹریلائزیشن کا ٹائم تھا، ٹیکنالوجی بڑھ رہی تھی، گلوبل ایڈاپشن ہو رہی تھی کیپٹلزم کی، ہر طرف تبدیلی کا زمانہ تھا، خاص کر مشینز تھی، ٹیکنالوجی تھی، سائنس تھی. تو اس ٹائم کے اندر جو تھی وہ وکٹورینزم کی جو موریلٹی تھی اس کو سوال کیے جاتے تھے، ان کی اخلاقیات کو، ان کی کنونشنز کو اور ان کے آئیڈیاز کو. سو اس ٹائم میں سائیکالوجی، فلاسفی اور ساری تھیریز کے اندر نئے نئے ٹرینڈز واضح ہو رہے تھے، اور اسی طرح ادب کے اندر ماڈرنزم آیا. اور اس پر کیا ہوا، اس نے ایک جو ہے نا ریبیلیس اور باغی ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیا، رویہ اور سٹائل لے کر آیا، اور اس سٹائل میں اس نے باقی سارے کی ساری فیلڈز کو مختلف طرح سے انفلوئنس کیا، جس میں ڈانس بھی تھا، میوزک بھی تھا، اور لٹریچر اور آرکیٹیکچر اور ویژول آرٹس بھی شامل تھے. سو آپ جب دیکھیں گے تصویری جھلکیوں کو تو ان میں آپ کو بہت سی نمایاں چیزیں نظر آئیں گی کہ کس طریقے سے ادب نے، آرٹ نے، آرکیٹیکچر نے مختلف طرح کی نئی نئی جہتوں کو اور جدتوں کو اپنے اندر سما لیا تھا اور انکارپوریٹ کیا تھا. لائک وائز اگر آپ جائیں تو دیکھیں کہ کیسے ٹیکنالوجی نے امپیکٹ کیا تھا. بہت سے نئے رائٹرز آئے جس میں آئنسٹائن کا نام آتا ہے، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا نام آتا ہے، اور اسی طریقے سے بریڈلے کا نام آتا ہے جس نے ریئلٹی کو ایبسولوٹ نہیں کیا، رادر کہ ایک سائنٹیفک اور سائنسی حقیقت نہیں ہے بلکہ ریئلٹی جدا جدا ہے. اور اس میں پھر ہم جب دیکھتے ہیں سیگمنٹ فرائڈ کا جو کام ہے، وہ جو ہے نا انکانشیسنس کو اس نے دیکھا یا جسمانی رویوں کو دیکھا جس میں سیکشولیٹی شامل ہے، اور کس طرح سے ڈریمز ہماری شخصیات کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں اور ہماری شخصیات کو تبدیل کر دیتے ہیں. سو ماڈرنزم نے کیا کیا، ایک چیلنج دیا کن چیزوں کو، آرگنائز ریلیجن کو، سائنسی رویوں کو، اور سوشل اور اکنامک پیراڈائمز کو دیکھا، اور آرٹ کے اندر جو ہمارے ٹرینڈ چل رہے تھے. تو اس نے ان ایریاز کے اندر ماڈرنزم نے جا کے چیلنج دیا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سا نیا ورک دیکھنے میں ملا. اسی طریقے سے اگر آپ مزید ڈیٹیل میں جائیں گے تو ماڈرنزم نے
کیا کیا، ایرسٹوٹل کا جو ایک کانسیپٹ تھا کہ تمام طرح کا آرٹ ہے وہ کاپی ہوتا ہے، وہ ریئلٹی کی کاپی ہوتا ہے، اس نے ریئلٹی کو ہی بدل دیا. اس نے کہا نہیں، ریئلٹی کی ایک طرح کی شیپ نہیں ہے، مختلف ہو سکتی ہے. ہر انسان مختلف طرح سے سوچتا ہے، ہر معاشرہ مختلف طرح سے سوچتا ہے، ہر کلچر کی اپنی جہتیں ہیں اور جدتیں ہیں تو وہ دیکھتے ہیں. سو ایک اس طرح کا آرٹ ڈیولپ ہوا جس نے ان نون، ٹربلنگ اینڈ انپریڈکٹیبل چیزوں کو دیکھنا شروع کیا اور سمجھنا شروع کیا. سو اس نے ایک فیسینیشن لی، اس نے ہماری جو ہے نا ایک خواب اور ہماری ایک جو رجحان تھا وہ کس طرف تھا، ہماری جبلت کی طرف تھا. جو انسان کی جبلت ہے، جیسا کہ چاہنے کی جبلت ہے، چاہے جانے کی جبلت ہے، پیار کی جبلت ہے، نفرت کی جبلت ہے، نخرے کی ہے، تو اور جو ہماری بھوک ہے، چاہے وہ جسم کی ہو، چاہے وہ روح کی ہو، چاہے وہ پیسے کی ہو، چاہے وہ علم کی ہو، تو ان جبلتوں کو اس نے دیکھنا شروع کیا اور ان جبلتوں کو اس ماڈرنزم کے آرٹ نے انکارپوریٹ کیا. تو پرانے سٹینڈرڈز ریجیکٹ ہوئے، پرانے جتنے بھی جو خیالات تھے ان کو رد کیا گیا، ایکسپیریمنٹیشن کو لایا گیا، ایکسپیریمنٹیشنز کی باؤنڈریز دیکھی گئی، اور ماڈرنسٹ آرٹ نے ہر ایک چیز کو پھر انکارپوریٹ کرنا شروع کیا. اسی طریقے سے ماڈرنزم نے کیا کیا کہ نالج کو جو دیکھا، اس نے پرسنل اور آرٹسٹک فریڈم کو الاؤ کیا. ایک ذاتی فریڈم کو، ایک جو انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بناتی ہے، اس کو انکارپوریٹ کرنا شروع کیا. لائک وائز ماڈرنزم نے پھر کیا کیا، شہر کے اندر انسان کا تنہا پن دیکھا، اور اسی طریقے سے اس میں پھر تنہائیت میں اس کو پاسبلٹیز بھی ملی، فریڈم بھی ملی. وہ روایات کا باغی ہوا، وہ معاشروں سے جو ہے نا وہ جدا ہوا، اور اس نے نئے نئے خیالات، نئے معاشرے اور نئی تو ترجیحات تخلیق کی. اسی طریقے سے اگر آپ مزید ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ کیا ہے کہ ایک کانشیس آرٹ ہے، جو ہم نے ہائی اسٹیٹک ویلیو کو ہم نے دیکھا، جمالیاتی ذوق دیکھا، جس ایک نان ریپرزنٹیشنل ہے اور نان میمیٹک ہے، کہ اس کو کسی چیز سے آپ ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، اس کا کسی چیز سے موازنہ نہیں کر سکتے، اور اس کو میمیٹک نہیں دیکھا، رادر اس کو اپنے اندر ایک نیا جہاں خود دیکھا. تو ایک ایسا آرٹ تھا جس نے ریئلٹی کو دیکھا، ہیومنسٹک ریپرزنٹیشنز کو دیکھا، اور اسی طریقے سے ایک نئے سٹائل کو دیکھا جو ڈیپر تھا، جو زندگی کی ساری جو ہے نا ایسپیکٹس کو انکارپوریٹ کرتا تھا. سو لائک وائز اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو یہ پھر انٹرنیشنل موومنٹ تھی، اور جس کے اندر مائگریشن بھی سمائی، اور جس کے اندر بہت بڑے بڑے رائٹرز آئے، جیسا کہ عزرا پونڈ، اسٹین گٹروڈ، ٹی ایس ایلیٹ، ہیمنگ وے، اور جیمز جوائس، ورجینیا وولف، اسی طریقے سے اور بہت سے رائٹرز آئے ماڈرنزم کے اندر. سو ماڈرنزم ایک ایسی موومنٹ تھی جس نے مزید موومنٹس کو بھی جنم دیا، جس کے اندر کیوبزم ہے جو سائنسی شیپس کو لیتی ہے، فیوچرزم ہے جو جدت کو اور فیوچر ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کرتی ہے، سریلزم ہے جو ڈریمز لائک سچویشن کو دیکھتی ہے، یا ڈیڈائزم ہے جو اینٹی آرٹ موومنٹ کو دیکھتی ہے. سو پری ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن کا یہ جو چارٹ ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کیسے پری ماڈرن آرڈر تھا اور ایک ہائرارکی کو فالو کرتا تھا، میننگ تھے، اسٹیبل تھے، فیتھ تھا. لیکن ماڈرن جو ہے وہ قیاس آیا اس میں، اور اس کے اندر شکوک و شبہات آئے، اور اس نے دیکھا کہ انسان کی جو اسٹرگل ہے وہ بالکل بیکار ہے، انسٹیبل میننگ ہوتے ہیں، فیتھ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آئیڈینٹی بھی ہماری کنفیوزڈ ہے. سو یہ بہت سے آئیڈیاز ہیں جو مزید بھی چلتے ہیں. If you have any questions related to these, you can reach me out. I'm going to stop recording this session over here. Till next time, we see you again. If you have any question, any query, you can reach me out. Stay tuned, stay happy, and make others happy. Allah Hafiz and take care.